नाजरीन, दूसरी मर्तबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफा जोड़े गए रिश्तों में पहले जैसी मिठास बाकी नहीं रहती। वक़्त फे निकाह औलाद का बुनियादी हक है और उसमें ताहिर वालिदैन को गुनाहगार करती है। अगर 13-14 साल में लड़की लड़कियां बालिग हो रहे और 20 से 30 साल तक निकाह उनका नहीं हो रहा तो वो जिनसी मरीज भी बनेंगे और गुनाह भी करेंगे। भूख प्यास के बाद बाल इंसान की तीसरी अहम जरूरत जिनसी तस्कीन है, और जब जायज जरिया मुयसर न हो तो लड़का लड़की गुनाह और ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हर गैर शादीशुदा जवान लड़का और लड़की एक दूसरे की तलब रखते हैं और ये एक फितरी जरूरत है। लिहाजा अपने बाले लड़की लड़कियों का निकाह का बंदोबस्त फौरी करें। इंसान की जिनसी जरूरत का वाहिद बाइज्जत हल निकाह है, और अगर निकाह नहीं तो ज़िना आम होगा। ये आम फहम नतीजा है। अपनी बच्चियों के सरों पर दुपट्टा डालने का मकसद तब पूरा होगा जब उनका निकाह वक्त पे होगा। नाजरीन, कामयाब लोग अपने होंठों पर दो चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल पैदा होने से बचने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल हल करने के लिए। रोजाना 4 खजूरें खाने से जिस्मानी कमजोरी से छुटकारा हासिल हो सकता है। सहीह मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका किसी माल में कमी नहीं करता और माफी मांगने से अल्लाह ताला बंदे की इज्जत में इजाफा करता है। और जो शख्स भी अल्लाह की बारगाह में तवाज़ु करता है अल्लाह ताला उसको सरबुलंद करता है। नाराजगी भी एक बड़े मजे का रिश्ता है। इंसान अगले इंसान के दिल व दिमाग में रहता है। अगर आपका वजन कम होता है तो ये आपको दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, दियाबेटिस और कैंसर का खतरे को भी कम कर सकता है। मोटापा इंसानी जिस्म को एक जानिब तो बेडौल बना देता है, इसी तरह ये जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करने का भी बायस बनता है। दियाबेटिस, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के खतरे से दो चार करने वाला मोटापा कम करना बेहतरीन डाइटिंग और एक्सरसाइज से मुमकिन तो हो सकता है, मगर इसके साथ साथ कलवंजी का इस्तेमाल इस मुश्किल काम को काफी आसान बना देगा। एक प्याली में ऑरेंज का जूस निकाल ले और 1 चम्मच कलवंजी का तेल उसमें शामिल कर दे। खाली पेट इस मशरूब को हर रोज इस्तेमाल करें। इससे तेजी से वजन कम करने में बहुत मदद मिलेगी और चर्बी तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कलवंजी से वजन कम करना चाह रहे हैं तो कलवंजी और ऑरेंज जूस का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। सादा नीम गर्म पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ ले और उसको नहार मुंह पी लें। उसके बाद चुटकी भर कलवंजी को पानी के साथ निगल लें। इसके बाद 1 चम्मच शहद खा लें। 3 से 6 माह तक उसका इस्तेमाल जिस्म की फाजिल चर्बी को पिघलाने में अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, जो लोग दूध नहीं पीते उनके कमर के मोहरे 30 साल की उम्र में हिल जाते हैं। खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची का लेने से सब खाया पिया फौरी हजम हो जाता है। बादाम, हल्दी और चावल पीस कर उनमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, फिर चेहरे पर लगाए। चंद दिनों में रंग सफेद हो जाएगा। पेशाब रोकने की कोशिश न करें। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए। इससे फेफड़ों की बीमारी नहीं होता। चेहरे पर झुर्रियां आने लगे तो चेहरे पर कीड़ा रगड़ ले। चेहरा कुछ ही दिनों के अंदर जवान और तरोताजा नजर आने लगेगा। अगर आप पुरसुकून नींद सोना चाहते हो तो सोने से पहले गुलाब की खुशबू सूंघ लिया करें। इससे आपको पुरसुकून नींद आएगी। अगर आप 50 साल की उम्र में भी जवान नजर आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल कर लिया करें और शाम के वक्त पी लिया करें। कलीजी खाने से खून में इजाफा होता है। अपने आंखों को मिलते रहने से आंखों की बीनाई कम होने का खदशा है। पानी में काला नमक मिलाकर पी लेने से पेट के दर्द में फौरी आराम आ जाता है। नाजरीन, खड़े होकर खारिश न करें। ऐसा करने से खारिश में मजीद इजाफा होता है। पाँव की छोटी उंगली पर नारियल के तेल का मसाज करने से बार बार पेशाब आने की बीमारी ठीक हो जाएगी। अमराज मैदा में इस वक्त बड़ी मर्ज मैदे की गैस है। मैदे की जुमला अमराज से महफूज रहने के लिए लवंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा हर खाने के बाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चुटकी भर लवंग के साथ एरगसोम 1 कप ऊपर से पी ले तो सोने पर सुहागा का काम देता है। सर में कड़वा तेल लगाने से जुए नहीं होती। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें। कभी घुटने की दर्द और तकलीफ नहीं होगी।
اگر آپ صبح نہار میں شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی اور رنجوام دور ہوگا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ نہار میں خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرو تو پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ تھوڑا سا گڑ گرم کریں، آپ اس میں بنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکر ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح نہار میں بھگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ہر وقت چینگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگے وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لے، جوان نظر آنے لگے گی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کرے ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ ناریل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ ناظرین، زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ مہینے میں 3 بار بکری کے فائی کھانے سے جوڑ زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ ناظرین، چائے جب بھی پیے اس میں سونف ڈال لیں۔ ہر دوسرے دن ساگ و دانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں۔ اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ کھانوں میں ہمیشہ کم مسالے اور مرچ استعمال کریں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں۔ دانے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جب بھی نہائے اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمر درد ٹھیک ہوگا، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لے، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کریں۔ فوری بعد دودھ استعمال مت کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے ہاتھوں پر لگا لو اور تلیا استعمال نہ کرو۔ پانی زیادہ پینے سے گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کا جسم کے بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمہ کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ کھانا کھاتے وقت برتن کو بالکل صاف کریں کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا پیٹ کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتا ہے۔ نہار میں دہی استعمال کرنے والوں کی پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سپیول کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ 1 کھانے کا چمچ سرسوں کا تیل، 2 کھانے کے چمچ بیسن، 1 کھانے کا چمچ دہی اور چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لے۔
اور اپنے چہرے پر اپلائی کر لیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو کر خشک کر لیں۔ اس ماسک کو بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ ناظرین، ادرک زیادہ استعمال کرنا سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیمو رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کھجور کھاؤ۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بادام کھایا کرو۔ چقندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یادداشت کو بہترین بناتا ہے۔ چاولوں کے کثرت استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ اگر کان میں درد ہو تو لہسن کے 2-3 جوے سرسوں کے تیل میں جلا کر اس کے تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر رات کو کسی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناپ میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال دیے جائے تو ناک بند نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگا دینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں آتے۔ ناریل کے استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ کچن میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ناظرین، معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ بدن کو صحت مند کرتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو 3 کھجور، 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دے۔ صبح کھجور کی گٹلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں سے بچنے کا خزانہ ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو کل ونجی کھا لیا کریں۔ مرئی کے پھنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں۔ خوشبو سونگنے سے دماغ کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کی کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بدن میں طاقت لاتا ہے۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیمو کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کرے۔ وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا۔ چہرے پر چھائیاں ہو تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو تو ادرک، کالی مرچ اور شہد کا مکس بنا کر پیے۔ 1 چمچ ادرک کا رس، 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کالی مرچ ملا کر پیے۔ یہ آپ کے سانس کی نالیوں کو کھولے گا اور آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں۔ ثابت دنیا میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھانسی کے لیے 1 لونگ نمک کے ساتھ چبا کر نگل لینے سے کھانسی میں آرام اور گلے کی تکلیف میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ دمہ کی تکلیف کے ازالے کے لیے 6 لونگ 1 گلاس پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ اس چوشاندے میں 1 چمچ شہد شامل کر کے دن میں 3 بار پئیں۔ بعض اوقات بڑوں اور بچوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو نکالنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا رس پلاؤ بہت مفید ہے۔ عورت اگر زیتون استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی۔ اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ تمہارے بدن میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک بیماریوں کو تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ رشتوں کی بنیادی احساس کرنا ہے اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔
फाऊ के तलों पर तेल लगाकर सोने से जिंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। फान का दाग निकालने के लिए कपड़ों को दूध में डुबोकर धोएं। टांग पर टांग रखकर बैठने से दिमाग कमजोर हो जाती है। मछली खाने से जोड़ों और पट्टों के दर्द में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। सोने वाले तकिए के कवर को महीने में एक बार जरूर साफ कर लें। इससे आपके बाल मजबूत होंगे और आपका जिस्म जरासीम से पाक रहेगा। अगर आपको खून की कमी का सामना हो तो चिकंदर का रस पिए। चिकंदर में आयरन की मिकदार ज्यादा होती है जो खून की कमी को दूर करते हैं और जिस्म में तवानाई को बढ़ाती है। अगर आपको बेचैनी या स्ट्रेस का सामना हो तो लेवेंडर का तेल इस्तेमाल करें। लेवेंडर के तेल के चंद बूंदे हाथों या सीने पर लगाएं। यह ज़हनी सुकून फराहम करता है और बेचैनी को खत्म करता है। तन्हाई या अकेलापन इंसान के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। खवातीन आटा हमेशा बैठकर गूंदें। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ बढ़ जाती है।